لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ توبہ میں اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ، بعثت مقدسہ اور آپ کی تشریف آوری اور آپ کے کیا صفات ہیں، اللہ عز و جل وہ سب بیان فرما رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق کی اے لوگو تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول تشریف لے آئے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، انفسکم کی دو قرأت ہے، ایک ہے انفسکم یعنی فا کے پیش کے ساتھ ضمہ کے ساتھ، اور ایک قرأت ہے انفسکم یعنی فا کے فتحہ زبر کے ساتھ۔ جس صورت میں فا کے فتحہ زبر کے ساتھ پڑھیں تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا تحقیق کہ تمہارے پاس اے لوگو ایک رسول تشریف لائے جو تم میں سے بہترین سے بہترین، برتر سے برتر لوگوں میں سے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، یعنی اے لوگو اگر تم پریشان ہوتے ہو، مشقت میں پڑتے ہو، حرج سے دوچار ہوتے ہو تو یہ چیز حضور پر گراں گزرتی ہے۔ حریص علیکم، تمہارے انتہائی بہی خواہ ہیں، تمہارے لالچی ہیں، تمہارے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لالچی ہیں کہ تمہارے یعنی امن و سکون کے لالچی ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ کمال مہربان ہیں۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پڑھا اور ساتھ ہی ساتھ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانوں سے محبت کتنی ہے اس کو بھی بیان کیا کہ تم اگر صراط مستقیم کو نہیں اپناتے اور کفر و شرک کی طرف جاتے ہو تو ایسی صورت میں تم جہنم میں جاؤ گے۔ یہ چیز میرے رسول کو پریشان کرتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی انسانیت نوازی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کو چاہتے تھے کہ سب کے سب میرے رب کے پجاری ہو جائیں، رب کے کلمہ پڑھنے والے ہو جائیں، رب کے عابد ہو جائیں، اور بت پرستی اور شرک سے لوگ توبہ کر لیں تاکہ لوگ جنتی ہو جائیں۔ لیکن جب لوگ جہنم کا راستہ اختیار کرتے تو حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بے پناہ تکلیف ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک موقع پر سرکار نے فرمایا میری اور تم لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص آگ جلاتا ہے اور آگ اپنے کام کے لیے اس نے جلایا ہے، مگر حشرات الارض فتنگے اس پر ٹوٹے پڑتے ہیں اور وہ ان حشرات الارض کو، پتنگوں کو جو ہے ہکاتا رہتا ہے ادھر مت آؤ جل جاؤ گے، ادھر مت آؤ۔ تو سرکار فرماتے ہیں ایسے ہی میری اور تمہاری حالت ہے کہ میں تم لوگوں کو جہنم کے آگ سے بچانے کے لیے تمہاری کمریں کھینچ کر تم کو میں جہنم سے دور کرنا چاہتا ہوں، مگر تم لوگ ہو کہ وہی راستہ اختیار کرتے ہو جو راستہ تم کو جہنم تک لے جاتا ہے۔ یہ چیز حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گراں گزرتی تھی۔
چنانچہ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر یعنی انسانیت کے بہی خواہ تھے، اتنے بہی خواہ تھے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں ستایا تھا اور حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی بدن پر پشت پر لا کر جو ہے جانوروں کی اجڑی ڈال دیتے تھے اور حضور پر پتھر پھینکتے تھے، حضور کو گالیاں دیتے تھے، حضور کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، حضور کے دندان مبارک شہید کیا، اور حد یہ ہے کہ قتل کی پلاننگ بھی کر لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر ہجرت بھی کرنا پڑا۔ مگر وہی رسول اور وہی کفار مکہ، آپ دونوں کو پھر دیکھیے، جب بدر میں کفار کی شکست ہوئی، 70 لوگ بدر میں کفار کے مارے گئے اور 70 لوگ قیدی بنا کر لائے گئے۔ چنانچہ پہلی رات جب قیدیوں کو، ظاہر سی بات ہے کہ کوئی جیل تو تھی نہیں، تو اب قیدیوں کو رسی سے باندھ دیا گیا تھا، مگر جب وہ کفار کراہنے لگے رات میں اور حضور کے کان میں ان کے کراہنے کی آواز پہنچی تو حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان کی رسیاں ڈھیلی کرو، یہ بھی انسان ہے۔ اب بتائیے کہ جبکہ ان لوگوں نے کوئی کور کسر حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ستانے میں نہیں رکھا تھا اور آپ کو اتنی اذیت پہنچایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑا تھا، پر آج وہی حضور کے جو ہے قبضے میں ہیں اور رسی سے بندھے ہوئے ہیں۔ جب کراہنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں تو حضور بے چین ہو جاتے ہیں، حضور کو نیند نہیں آتی اس وقت تک جب تک کہ اللہ کے وسلم ان کے بندھن نہیں ڈھیلے کرا دیتے ہیں۔ یہ تھا حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دشمنوں سے یہ برتاؤ۔ چنانچہ اللہ کے رسول کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ لوگوں کو اللہ کا قریبی بنا دیا جائے تاکہ لوگ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، چنانچہ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا تو مکے میں چوری، ڈکیتی، رہزنی اور جو ہے بد دیانتی، بد امانتی، امانت میں خیانت ایک عام شیوا تھا، اور حد یہ ہے کہ بیچارے جو تاجر باہر سے آتے تھے مکے میں اپنا سامان لے کر، ان کا بھی لوگ سامان لوٹ لیتے تھے، تجارت تاجروں کو پریشان کرتے تھے۔ تو ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، مگر مکے کے کچھ ذی ہوش اور غیرت مند لوگ، جبکہ اس وقت وہ لوگ کفر کی حالت میں تھے، مگر ان لوگوں نے پلاننگ بنایا کہ مکے والوں کی بڑی تھو ہوتی ہے کہ حد یہ ہے کہ جو تاجر بیچارے آتے ہیں ان کو بھی لوگ پریشان کرتے ہیں، لہذا کوئی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے اور عہد و پیمان کیا جائے کہ اب مکے میں امن و امان رکھا جائے، اور اگر کوئی شخص چوری، چماری، ڈکیتی یا کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو اس کو جو ہے اس کی اصلاح کی جائے۔ اس طرح سے ایک جو ہے کمیٹی تشکیل پائی اور سب لوگوں نے عہد و پیمان کیا، جس کا نام حلف الفضول ہے، حلف الفضول۔ تو اس کام کو سب سے زیادہ جس میں پیش حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، اس میں سب سے زیادہ پیش حضور ہی تھے، جبکہ ابھی اعلان نبوت آپ نے نہیں فرمایا تھا۔ اور پھر اعلان نبوت کے بعد بھی سرکار فرماتے تھے کہ جو حلف الفضول مکے میں ہوا تھا، اگر آج بھی لوگ کہیں تو میں اس حلف الفضول کو کرنے کے لیے آج بھی تیار ہوں۔ یہ سب کیا تھا؟ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت سے لگاؤ تھا، انسانیت سے پیار کرنا تھا۔ حضور چاہتے تھے کسی انسان کو کوئی انسان پریشان نہ کرے، درندگی کا طریقہ نہ اپنائے۔ درندے جو ہیں وہ بھی اپنے ایک درندے کو پریشان نہیں کرتا، اور انسان اتنا بڑا بدماش کہ انسان ہو کر انسان کو پریشان کرتا ہے۔ چنانچہ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، حالانکہ ابو جہل آپ کا بہت بڑا دشمن، اور
سب سے زیادہ دشمنی ابو جہل کرتا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ابو جہل اس امت کا فرعون ہے، جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت فرعون نے پہنچائی، ایسے ہی مجھ کو ابو جہل نے۔ مگر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، سو کبھی سرکار نے خاطر میں نہیں لایا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک باہر سے ایک شخص سوداگر آیا اور اس سے ابو جہل نے سامان خرید لیا، اور ابو جہل پیسہ نہیں دے رہا تھا۔ اس بدیش باہر سے آئے ہوئے یعنی سوداگر کا پیسہ نہیں دے رہا تھا، سامان خرید لیا، اور ابو جہل اپنی غنڈہ گردی کی بنیاد پر اس زون میں تھا کہ یہ پردیسی آدمی ہمارا کیا بگاڑ لے گا۔ چنانچہ مکے کے بڑے بڑے جو نمائندگی جو مکے کے کرتے تھے، ان کے پاس وہ غریب تاجر گیا اور کہا جا کر کہ ابو جہل نے ہمارے ساتھ بددیانتی کیا ہے، آپ لوگ انصاف کیجئے۔ مگر سب لوگ یہ کہتے تھے کہ ابو جہل سے جو ہے پنگا لینا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم اس سے پنگا نہیں لے سکتے ہیں، سبوں نے انکار کر دیا۔ تو ایک شخص جو ایمان نہیں لایا تھا، تو اس نے اس سوداگر سے تاجر سے کہا کہ وہ دیکھیے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کے پاس جائیے، وہ دلا دیں گے۔ تو کون تھے؟ سرکار تھے۔ سرکار کے پاس اس نے بھیجا، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ ابھی یہ جائے گا اور کہے گا کہ ابو جہل نے زبردستی میرا مال بھی لے لیا، پیسہ نہیں دے رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں سرکار ابھی ابو جہل کے پاس جائیں گے پیسہ دلانے کے لیے، اور جب دلانے جائیں گے تو ابو جہل سے لڑائی ہوگی اور ہم لوگ اس لڑائی کا منظر دیکھیں گے اور مزہ لیں گے۔ اس مقصد کے تحت اس نے اس سوداگر کو حضور کے پاس ریفر کر دیا۔ وہ شخص آیا حضور کے پاس اور اس نے کہا کہ آپ بھی مکے کے رہنے والے ہیں، اور مکے کی صورتحال یہ ہے کہ باہر سے بیچارے تاجر لوگ، سوداگر لوگ آتے ہیں، اور یہاں کے گنڈے اوباش لوگ ان کا سامان لے لیتے ہیں، پیسہ نہیں دیتے ہیں۔ حضور نے کہا کس نے ایسا کیا؟ کہا ابو جہل نے، کیونکہ شدید دشمن ابو جہل سرکار کا۔ مگر سرکار نے کہا چلو ابھی پیسہ میں دلاتا ہوں۔ اب کفار مکہ یہ سمجھے کہ ابھی لڑائی بڑی گھمسان کی ہوگی، اس لیے کہ ابو جہل پیسہ نہیں دے گا تو اس پر سرکار اس پر دباؤ بنائیں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان اس وقت جو ہے اقلیت میں ہیں، کم تعداد میں ہیں، کیا کر لیں گے؟ لڑائی جھگڑا بھی ہوگا، طوفان یعنی ابھی جھگڑا لڑائی ہوگا تو ہم لوگ تماشا دیکھیں گے۔ چنانچہ اس آدمی کو، اس سوداگر کو لے کر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے گھر گئے۔ ابو جہل کو آواز دیا، ابو جہل باہر نکلا، اور حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مکے کے رہنے والے ہو اور تمہارا یہ کرتوت ہے، اور تم نے جو ہے اس کا پیسہ دبا رکھا ہے، کیوں نہیں پیسہ دیتے ہو اس کا؟ تو ابو جہل اتنا ڈرا حضور سے، اتنا ڈرا کہ گیا اندر اور جا کر پیسہ فوراً لا کر دے دیا۔ اب جن لوگوں کی پلاننگ اور منصوبہ یہ تھا کہ ابھی ہم لوگ لڑائی دیکھیں گے، وہ لوگ دنگ کہ بڑے بڑے لوگوں کی ہمت نہیں پڑی کہ ابو جہل سے اس سوداگر کو پیسہ دلا دیتے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسہ دلا دیا۔ ابو جہل کے پاس لوگ آ کر اس کو متون کرنے لگے، ارے تم نے پیسہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے دے دیا؟ جانتے ہیں کیا کہا ابو جہل نے کہا کہ ہاں مجھے پیسہ دینا ہی پڑا۔ کہا کیوں دینا پڑا؟ کہا جس وقت محمد رسول اللہ آئے ہیں تو اس وقت تو تنہا نہیں تھے، بلکہ ایک بہت زبردست ایک سانڈ بھی حضور کے ساتھ تھا، اور وہ میری طرف لپک رہا تھا۔ اگر میں پیسہ نہ دیتا تو سانڈ مجھ کو مار ڈالتا۔ لوگوں نے کہا ارے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے تنہا، تو تم نے تو کہا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے ایک سانڈ بھی تھا، اگر وہ اتنا گھور گھور کے مجھ کو دیکھ رہا تھا کہ اگر میں نہ دیتا پیسہ تو مجھ کو مار ڈالتا، اس لیے مجھے مجبوراً پیسہ دینا پڑا۔ یاد رہے کہ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مجبور کہیں سے نہیں تھے، مگر چونکہ قرآن نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، یہاں پیسہ دلوانے کا معاملہ تھا، تو حضور نے دکھلا کر اپنی قدرت کا اظہار کر کے دکھلا دیا کہ دیکھو مجھے اللہ کی طرف سے تائید حاصل ہے، میں اگر چاہوں
تو جانور جو ہے میری مدد کے لیے فوج در فوج فرشتے آ سکتے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ زور زبردستی اسلام کے لیے کروں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھا حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت اور مانوتا اور انسانی یعنی اقدار کو بروئے کار لانا۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رؤوف و رحیم فرمایا، جبکہ اللہ تعالیٰ خود رؤوف و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں اپنے کو رؤوف و رحیم کہا، مگر اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بھی رؤوف و رحیم کہہ رہا ہے، اپنے محبوب کو بھی رؤوف و رحیم کہہ رہا ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ معلوم ہوا کہ حضور کی ذات اللہ کی ذات اور ان کی صفات، اس اللہ کی صفات کا مظہر ہے حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر ہاں یاد رہے، اللہ خود سے رؤوف و رحیم ہے اور حضور رؤوف و رحیم ہے اللہ کے بنانے سے۔ یہ فرق ملحوظ رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سبوں کو سیرت مصطفیٰ پڑھنے کی، سننے کی توفیق رفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔